الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حضرات علماء کرام اور سامعین اعظام، بہت کچھ حضرات علماء کرام سے آپ سن چکے اور ہمارے معاویہ صاحب بھی اب نظمیں آپ کو بہت سنا چکے. یہ جو ہمارے عزیز مولانا عبدالرحیم صاحب ہیں نا، حضرت درخواستی فرمایا کرتے تھے قہر درویش پر جان درویش. اب ان کی بات نہ مانے تو یہ نوجوان ہیں، ہمیں تنگ کریں گے، تو ان کی بات مان کے حاضر ہو گیا. اور میرے پنڈ دادن خان کے کچھ شکاری دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی حیران ہوں گے مجھے دیکھ کر کہ اس شکار کو قابو کرو، اگر یہ جنگل میں چلا گیا تو ہاتھ نہیں آئے گا. میرے بھائیوں، میں ایک دو ضروری بات آپ سے عرض کروں گا، جو میری بات توجہ سے سنیں گے، تطویل نہیں ہوگی. وہ ہاتھ کھڑے کریں ذرا دل سے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ایس ایچ او صاحب خاموش رہیں تو اچھی بات ہے. میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام جو اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے آنے کا مقصد انسانیت کو سنوارنا تھا، اور اللہ نے حضور اکرم علیہ السلام کو آئیڈیل بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ بہترین نمونہ ہے میرے نبی تمہارے لیے. جب میں اپنے مجمع پر یا اپنے مسلمان بھائیوں پر اہل سنت والجماعت پر نظر کرتا ہوں تو مجھے خود بھی احساس ہوتا ہے، آپ کو شاید نہ ہوتا ہو، کہ ہماری اگر کوئی شکل و صورت صحابی آ کر دیکھ لے تو اکثر لوگ وہ ہوں گے کہ جن کی اعمال کا ملنا تو درکنار، شکل و صورت بھی صحابہ کرام سے نہیں ملتی. آپ بتائیں کہ ہم کتنے گئے گزرے مسلمان بنتے جا رہے ہیں. ایک ساتھی کو میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل بھی کوئی چہرہ ہے؟ کہنے لگے کہ حضور سے بہتر حسین و جمیل تو کوئی چہرہ ہے ہی نہیں. میں نے کہا اللہ نے اس سب سے حسین و جمیل چہرے پر جو داڑھی سجائی تھی وہ بھی کتنی حسین ہوگی. میں نے کہا میرے پیارے توبہ کر لے اور اپنے ذہن میں پختہ عہد کر لے کہ میں اپنی شکل و صورت بھی محمدی بناؤں گا. میرے بھائیوں، یہ جلسوں سے کام یہ ہوتا ہے، پیٹرول ڈیزل چلا جاتا ہے اندر، لیکن یاد رکھیے اصل چیز ہے عمل. آپ بتائیں کہ آپ میں ہاتھ نہیں آپ سے کھڑے کرواتا، صرف آپ کی گردنیں اونچی کرواتا ہوں. جب حضور سے حسین و جمیل چہرہ کوئی نہیں تو اس پر سجی ہوئی داڑھی کا کیا عجیب مقام ہوگا. سب حضرات تحیہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ نوجوان بھی، بوڑھے بھی اور ادھیڑ عمر کے لوگ بھی، کہ ہم اپنے چہروں کو اپنے پیارے نبی کی سنت جو ہے داڑھی والے، اس سے ہم سجائیں گے اور روشن کریں گے. ایک بات. دوسری بات بڑی مزیدار ہے کہ آج کیا تاریخ ہے حضرت؟
بات ہے ربیع الاول کی، ساری چلے بیٹھے ہوئے مال علی، ہاں جی اچھا ساتھ ہے، میری بات بھی توجہ کے ساتھ سنیں، یہ جو جلوس ہیں، جلوس کوئی نہ نکالے میرے پیارے بھائیوں تو اللہ بالکل نہیں پوچھیں گے قیامت میں کہ جلوس نکالا تھا یا نہیں نکالا تھا۔ اچھا جھنڈیاں ہم لگائیں سبز رنگ کی، اللہ نہیں پوچھیں گے کیوں نہیں لگائی تھی تم نے جھنڈیاں، بالکل پوچھ نہیں ہوگی۔ میرے بھائی میں آپ سے اہم بات کہہ رہا ہوں، لیکن اگر مسلمان ہو کر اس کا گھر نماز کے اعتبار سے غیر آباد ہو اور رمضان میں روزے سے غیر آباد ہو، میرے بھائیو اللہ کی پوچھ ہوگی کہ نماز فرض تھی، روزہ فرض تھا، تم نے بتاؤ میرے حبیب کے طریقے پر چلتے ہوئے روزہ کیوں نہیں رکھا، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آج میں آپ کو بڑے درد سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ہاتھ اٹھواؤں تو ہمیں شرمندگی سے دوچار ہونا پڑے گا کہ یہ پوچھوں کہ آپ میں کون کون ہیں کہ جن کے سارے گھر والے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ پوچھوں میں آپ سے تو آپ کو شرمندگی ہوگی، اس لیے پیاروں میں آپ سے کہتا ہوں آج کے بعد حضور کی ولادت کی خوشی میں تہیہ کر لیں دل سے۔ دیکھیے ایک ہے عمل، ایک ہے نیت اور ارادہ۔ تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ بھائی ارادہ کر لیں بھائی، عمل بھی ہو جائے گا، لیکن ارادے میں منافقت نہ ہو، ارادہ خالص ہو۔ سب ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، گھر والیوں کو، اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو ہم اسی طرح پکا نمازی بنائیں گے جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام مسجد نبی کو اور بیت اللہ الحرام جو ہے اس کو آباد کرتے تھے سجدہ ریز ہو کر۔ میرے بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ اس لیے سمجھ آپ کو نہیں آتی، آپ نوجوان ہیں نا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی پیدائش پر میں یہ کہتا ہوں کوئی کافر بھی ایسا نہیں جو ناخوش ہو، جس کو تکلیف ہو کہ حضور اس دنیا میں کیوں آئے۔ جو پاگل یہ کہے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے اس ربیع الاول کے آنے سے، کافر بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ ہاں ایک قوم ہے کہ جس کو تکلیف ہوئی، درد ہوا اور صدمے سے دو چار ہوئے، وہ ہے قوم یہود۔ کتابوں میں آتا ہے، حضرت کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی کہیں لکھا ہے کہ جب پتہ چلا مکۃ المکرمہ کہ آمنہ کے گھر میں ایک لال آیا ہے تو دنیا خوش ہوئی اس بات سے۔ ایک یہودی وہاں پر رہتا تھا، اس نے پوچھا کہ بتاؤ وہ گھر کون سا ہے جہاں وہ لڑکا پیدا ہوا، لوگ کہتے ہیں وہ لڑکا کیا ہے، ہم نے تو ایسا حسین خوبصورت ماہجبین دیکھا ہی نہیں۔ تو اس کو لے گئے اور نبی کریم علیہ السلام اس وقت اپنی چشمان مبارک کھولے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے، اور ایسا یہ تشبیہ تو ہماری ناقص ہے، جیسے کہ یعنی چاند اتر کے آمنہ کی گود میں آ گیا۔ چاند تو کچھ بھی نہیں آپ کے مقابلے میں، چاند اتر کے آمنہ کی گود میں آ گیا۔ یہودی کی جب نظر پڑی تو یہودی دیکھتے ہی آپ کو بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ جب اسے ہوش آئی تو کسی نے پوچھا کہ تم بے ہوش کیوں ہو گئے؟ بچے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں سارے کے سارے، آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگا میں نے اس بچے
بچے کو صرف یہ نہیں کہ اس جسم کی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اس بچے کو کتابی آنکھوں سے دیکھا، آسمانی کتابوں کی آنکھ سے دیکھا، تورات کی آنکھ سے دیکھا، اور اس سے معلوم ہوا کہ یہ بچہ کل کو نبوت کا تاج پہنے گا۔ دکھ مجھے اس بات پر ہو رہا ہے کہ آج نبوت بنو اسحاق سے نکل کر بنو اسماعیل میں چلی گئی۔ اب تک تو جتنے نبی آئے وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اور ایک قول کے مطابق 70,000 انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ نبوت بنو اسرائیل سے نکل کر نبوت بنو اسماعیل میں چلی گئی۔ میرے بھائیوں، وہاں 70,000 اور اس سے زیادہ انبیاء، اور بنو اسماعیل میں ایک ہی نبی ہوئے جن کا نام محمد گرامی قدر ہے۔ تو لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب، دشت و چمن، سحر سحر۔ میرے بھائی، ایک ہی ہوا، اور اللہ نے اس کو شرافتیں عطا فرمائی۔ تو عرض کیا کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حضور تشریف لائے ربیع الاول میں۔ اب جو بات کہنے لگا ہوں آپ کو، آپ میری بات کو سمجھے، ذرا مشکل کام ہمیں سمجھ نہیں آتے، آسان کام سمجھ آتے ہیں میرے بھائیوں۔ کیا عرض کر رہا ہوں، میں پڑھ رہا تھا آج کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام یصوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ آپ پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، جمعرات کے دن کا بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہماری اماں کہتی، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ تو بتائیں کہ آپ یہ نہیں کہ سال میں رکھا کرتے تھے، ہر ہفتے میں آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ حضرات کو میری بات سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ سارے کے سارے جو ہیں ذرا ہاتھ کھڑے کریں اوپر، جن کو میری بات، جزاک اللہ۔ تو میری بات آپ سمجھے، یا رسول اللہ آپ جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہیں اور پیر کا بھی؟ اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے خود بھی اپنی ولادت منائی، لیکن کیسے منائی؟ حضور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کاش ہم بھی حضور کی ولادت کا دن منائیں اور حضور کے طریقے پر۔ حضور آپ روزہ کیوں رکھتے؟ کہا فیہ ولدت، میں اس لیے پیر کا روزہ رکھتا ہوں کہ میری ولادت پیر کو ہوئی۔ آپ نے مہینے کی تاریخ نہیں بتائی، اس میں اختلاف تھا، کوئی 8 بتا رہا ہے، کوئی 9 بتا رہا ہے، کوئی 12 بتا رہا ہے، لیکن جس میں اختلاف تھا نبی کریم علیہ السلام نے امت کو اختلاف میں نہیں ڈالا، لیکن پیدائش کا دن مقرر تھا، اس لیے آپ پیر کے روز روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو 12 ربیع الاول ہو رہی ہے منگل کو، تو ہم روزہ رکھے ہوئے، ہم خوش ہو رہے ہیں۔ کیا حضور تشریف لائے؟ حضور فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو پیر کے دن کے متعلق کہ فیہ ولدت، میری پیدائش پیر کو ہوئی۔ مہینے کی کیا تاریخ تھی؟ 11 تھی، 12 تھی، 9 تھی، کیا تھی؟ تاریخ آپ نے نہیں بتائی، دن بتایا۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا تاریخ کی طرف مت دیکھو، اپنے نبی نے اختلاف کا راستہ نہیں بتایا، اتفاق کا۔ جو حضور نے کہا فی ولدت، میری پیدائش پیر کو ہوئی، تو ہمیں چاہیے کہ
ہم کیا کریں؟ پیر، ہر پیر کو ہفتے میں، دیکھو ہم تو مناتے ہیں سال کے بعد، پیر تو ہر ہفتے میں آتا ہے۔ ہمارے نبی ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، ایام 20 کے 12 13 14 15 ایام 20 کے آپ روزے رکھتے تھے میرے بھائیوں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں روزے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ یار افطاری تو ہم کریں گے، چونکہ انڈے رکھے ہوں گے اور ساتھ امرود ہوں گے، فروٹ ہوں گے، سحری نہیں کھائیں گے، سحری کھا کے تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ افطاری کا تو ہمیں بڑا شوق ہے، لیکن ہمیں سحری کا کوئی شوق نہیں۔ آج میں دوستوں کو بطور ترغیب کے کہہ رہا ہوں، اللہ کرے حضور تو ہر ہفتے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کرے ہم ہمت باندھ لیں سب، اور اس دفعہ حضور کی میلاد، اور حضور میلاد کہتے ہیں ولادت، وہ ایک ہی بات ہے، ولادت اور میلاد آپ کی کیسے منائیں جیسے حضور نے منائی۔ کیا کہا یا رسول اللہ آپ روزہ کرو، فیہ ولدت۔ اور ایک اور پہلو پر بھی کچھ کہوں آپ سے، مجھے شرم آ رہی اپنے نوجوان علماء کرام سے، ان کے حافظے طاقتور ہیں، مطالعہ طاقتور ہے، ہمارے تو ایسے ہی سارے کام ہیں۔ فیہ ولدت، میری پیدائش ہو اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ ایک نقطے پر ہم آج تک متوجہ ہو کر اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکے۔ وہ کیا کہ حضور نے جب پیر کو روزہ رکھا اور یہ کہا اس دن میری پیدائش ہوئی، حضور دنیا میں اپنے آنے کو، اپنے وجود کو، اپنی ہستی کو بھی خدا کی عظیم نعمت سمجھتے تھے کہ میرا دنیا میں آنا، اور دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا میری پیشانی پر نبوت کا تاج سجانا، اللہ کا مجھے نبیوں اور رسولوں کا سردار بنا دینا، اللہ تعالیٰ کا مجھ پر اپنی رحمت کی بارش کر دینا، اور سلسلہ چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے۔ تقریباً 1,24,000 ایک کم کرنے آپس میں اتنے انبیاء اور رسول آئے، اور جب حضور کی ذات گرامی آئی، حضور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے میری ذات پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر کے مجھ کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنا دیا۔ میرے بھائیو، یہ جو وجود ہے ہمارا، یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس وجود سے کام لیں، اس ہستی سے کام لیں کہ اللہ تعالی ہم کو دین کو پھیلانے والا بنائے، اللہ ہم کو دین کا شوق عطا کرے، اللہ ہمیں اپنی نسل کو صحیح معنوں میں مسلمان بنانے کی فکر ہمارے اندر پیدا کرے۔ ہماری نسل لا دین ہوتی جا رہی ہے، بے دین ہوتی جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں ہماری نسل کو کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ میری بات جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھ لیں کہ اب جو یہ آ رہا ہے جمعے کے بعد پیر، تو آپ سب حضرات نے جیسے حضور نے اپنی ولادت کی خوشی روزہ رکھ کے منائی پیر کی، تو ہم بھی سب آنے والے پیر کو روزہ رکھ کے ہم بھی حضور کی ولادت کی، اور اپنے وجود میں آنے کی جو نعمت ہے اللہ کی طرف سے، ہم بھی اسی طریقے سے اپنی ولادت منائیں گے۔ طریقہ وہ جو حضور نے بتایا، روزہ رکھ کے اللہ کو مناؤ۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے، آپ نے کیا فرمایا، روزے کو آپ نے کیوں اختیار کیا، کہ آپ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ اور ہر عمل کا ثواب
تھکنا نا انشاءاللہ، میں جان چھوڑ رہا ہوں اب۔ تو عرض کیا کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا اور ہر عمل کا اللہ اجر و ثواب 700 گنا تک دیتے ہیں، 700 گنا تک، الا الصوم۔ میں یہ بتاؤں کہ روزے کی یہ بات نہیں کہ وہ 700 پہ ختم ہو جائے، روزے کا اجر اللہ بے حساب دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں کیا بات کہی ہمارے نبی علیہ السلام نے، اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، اور عبادات بھی لوگ میرے ہی لیے کرتے ہیں لیکن اور عبادات بھی ہوتی ہیں، لیکن الصوم لی، میں اللہ خود یہ اقرار کر رہا ہوں کہ روزہ جو رکھتا ہے وہ روزہ صرف میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا اجر و ثواب فرشتوں کے سپرد نہیں کروں گا، خود عطا کروں گا۔ ایک بات تو دیکھو کتنی کام کی بات ہے، انا اجزی بھی، اور ایک روایت میں الصوم لی وانا اجزا بھی، یہ بھی آپ حضرات علماء کرام کی بلکہ آپ کی یہ مستی کی بات عرض کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَا بِهِ، اور یاد رکھو جنت کی باتیں تو بعد میں ہوں گی، روزے کا بدلہ اگر تم مجھ سے چاہو گے میں خود اللہ اس کا بدلہ ہو جاؤں گا۔ میرے بھائی تو آپ ولادت حضور کی خوشی پر کس کو نہیں ہوتی؟ مسرت کی بات ہے، کروڑوں اربوں خوشیاں قربان ہو جائیں حضور کی ولادت کی خوشی پر، لیکن میرے بھائیوں ولادت کی خوشی ایسے مناؤ جیسے کہ ہمارے نبی نے منائی۔ وہ کیا روزہ رکھا، اللہ کو راضی کیا، سحری کھائی، سارے دن بھوکے پیاسے رہے، شام کو افطار کیا، اور جمعرات کا بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے آپ حضرات ارادہ کر لیں، اور میں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی آپ کے ذریعے سے یہ کہوں گا کہ اصلیت پر آؤ، اللہ بہت اجر دیں گے، یہ زندگی چمکنے لگے گی، اللہ کے ہاں بہت اجر و ثواب ہوگا اور نجات ہوگی، اللہ ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ میں نے چلتے چلتے آپ سے جو ضروری باتیں کہنی تھی وہ کہہ دی، آپ سب دعا فرمائیں کہ اللہ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ ہماری اس کانفرنس کی تشہیر میں ہمارے بھائی عدنان حنیف صاحب جو سیرت کمیٹی کے میڈیا کوارڈینیٹر ہیں، ان کا بڑا کردار ہے، ان کو سیرت کمیٹی کی طرف سے اعزازی شیلڈ دی جا رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ پنڈ دادن خان ایسا شہر ہے ہمارا کہ یہ اچھے بلے بوڑھے کو بھی بوڑھا نہیں ہونے دیتے، یہ جوان رکھتا ہے۔ میری داڑھی کو دیکھ کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بوڑھا ہو گیا، میں بوڑھا نہیں ہوا، جوان ہوں الحمدللہ۔ میرے ساتھی یہ خوش رہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، بڑے کام کے ساتھی ہیں ہمارے۔ باقی ہم یہ نہیں دیکھا کرتے نوجوانوں سے کچھ اغلاط ہم سے بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں کوتاہیاں سبھی میں ہوتی ہیں، لیکن یہ میرے نوجوان بہت قیمتی ہیں اور ہم تو زندگی گزارے بیٹھے ہیں، اب تو انہوں نے کام چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سب حضرات دعا فرمائیں اس کام پروگرام کی کامیابی کے لیے، باقی پروگراموں کے لیے بھی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
میرے اللہ یہ مہینہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت شریفہ کا ہے، جن کے ہم امتی ہیں۔ آپ کا عظیم احسان ہے کہ آپ نے ہمیں حضور علیہ السلام کے امتی کے طور پر چن لیا۔ اے اللہ، اگر ہمارا بال بال زبان شکر ہو جائے تو تیری اس نعمت کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، حضور کے تعلیمات کی پیروی نصیب فرما، حضور جیسی سیرت نصیب فرما، حضور جیسی صورت نصیب فرما، حضور کی تعلیمات پر چلنا نصیب فرما۔ جن ساتھیوں نے اس پروگرام کا یا اللہ انتظام کیا، مولانا عبد الرحیم صاحب اور ان کے باقی رفقا، یا اللہ ان تمام حضرات کو اس کا بہترین صلہ عطا فرما، چاہے وہ کیوڑے سے ساتھی آئے ہوں، پنڈ دادن خان سے آئے ہوں، چکوال وغیرہ کی طرف سے آئے ہوں، لیلا سے آئے ہوں، کندوال سے آئے ہوں، ہرنپور سے آئے ہوں، پننوال سے آئے ہوں۔ یا اللہ ان تمام نوجوانوں کو اپنی زندگی سنت کے نور سے منور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کی ولادت شریفہ کے توسل سے اے اللہ ہم تمام کے صغائر و کبائر کو معاف فرما دے، صغائر و کبائر کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ختم نبوت کے منکرین کو تباہ و برباد فرما، مرزا غلام احمد قادیانی کی ملعون ذریت کو تباہ و برباد فرما، صحابہ کرام خلفاء راشدین کے اعداء، ان سے بغض و کینہ رکھنے والوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک ایک صحابی کے ساتھ محبت الفت کرنا اور اسی پر یا اللہ جینا اور مرنا نصیب فرما۔ یا اللہ جنہوں نے اس جلسے میں قدم دل میں سکن تعاون کیا، یا اللہ ان کا دیا ہوا ان کا تعاون قبول و منظور فرما۔ یا اللہ میں فقیر بھی اس جلسے میں آ کر بیٹھ گیا، اے اللہ ہمارے عزیز نے زور دیا تو میں نے بھی شرکت اس میں لازمی اختیار کی۔ اے اللہ مجھ ضعیف العمر کمزور اپنے بندے کی اس حاضری کو، تمام حاضرین کی حاضری کو، ہماری ماں اور بہنوں کی سماعت کو اے اللہ قبول و منظور فرما۔ جتنے جلسے یا اللہ للہ میں ہو رہے ہوں، یا کہ یا اللہ ہرنپور میں ہو رہے ہوں، پننوال میں ہو رہے ہوں، پنڈ دادن خان میں ہو رہے ہوں، یا کسی اور مقام پر، اللہ ان پروگراموں کو کامیاب فرما، ہماری شکل و صورت محمدی بنا دے۔ سب زور سے کہیں آمین یا رب العالمین۔ ہماری صورت بھی محمدی بنا دے، ہماری سیرت بھی محمدی بنا دے۔ یا اللہ جو اعمال ہم سے ہو رہے ہیں اے اللہ آپ کے سامنے ہم خلاف واقعہ کوئی بات نہیں کر سکتے، ہمیں اے ہمارے اعمال ایسے کر دے کہ ہمارے نبی علیہ السلام حشر میں ہمیں ان اعمال کے ساتھ دیکھ کر آپ کا جی راضی ہو جائے، حضور خوش ہو جائیں، خوش ہو کر ہماری شفاعت فرما دیں، خلفاء راشدین ہماری شفاعت فرما دیں، عشرہ مبشرہ ہماری شفاعت فرما دیں، اور جتنے بھی باقی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت ہماری شفاعت فرما دیں۔ یا اللہ دعا مانگتے وقت بیان میں ہمارے کسی بھی ساتھی کے منہ سے ایسا کلمہ نکلا جو آپ کے نزدیک غیر مرضی ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو یا اللہ جوڑ دے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے، جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے قلوب و اذہان میں ہے بن مانگے عطا فرما۔ ہمارے جلسے پنڈ دادن خان کا ہمارے جو ساتھی انتظام و انصرام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ان ساتھیوں کی عمروں میں برکتیں نصیب فرما، ان کی مساعی کو قبول
فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا سب ساتھی کھانا کھا کے جائیں، جن کی جو ڈیوٹی ہیں وہ اپنے ڈیوٹی پہ چلے جائیں، ساتھی لائنیں بنا